السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرین اعجاز ہے. میں چھترپڑم کی ناظمہ ہوں. ہمارے پاس جماعت اسلامی ہند کی طرف سے ایک مہم چل رہا اور یہ مہم پہلی سپٹمبر سے اب کا تعارف. ہمارے ساتھ ہیں عائشہ صاحبہ جو عالمہ فاضلہ ہیں اور اسکول مدرسہ عائشہ نسوان کے پرنسپل میڈم ہیں. کچھ چند سوال کرنا چاہتی ہوں. عائشہ، آپ کا کیا خیال ہے خواتین کے بارے میں؟ یعنی خواتین کے پردے کے بارے میں، خواتین کے اخلاق کے بارے میں. یعنی آج کل ماحول تو بہت خراب ہے، تو اس ماحول میں ایک خاتون کو کیسے رہنا چاہیے؟ یعنی اس کا لباس اور اس کا پردہ اور اس کا یعنی وہ شرم و حیا کی. جی، مرد اور عورت دونوں یکساں ہیں بلکہ یہ مہم پہ جو ہے نا بہت سارے لوگ باہر آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. مگر اس عنوان پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی پہلے تو کہ آپ جو ہے نا جماعت اسلامی ہند جو ہے ایک ایسی مہم لے کے اٹھی ہے کہ اخلاق محاسن اور آزادی کا ضامن کہ بہت بہترین عنوان سے. اور وہ بھی دیکھو اسی میں یہی عنوان میں ہی آپ کا جواب ہے. میں ایک طرف سے سوچوں گی تو کیا کہ اتنے خواتین آپ لوگ سب مل کے جو ہے نا ہر جگہ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہر ایک کو سمجھا رہے ہیں کہ عورت کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے. یہ سب باتیں آپ سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. تو میرے کو تو بہت بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ اتنا بڑا عنوان لے کر ایک کمزور اور نازک جو سمجھا جاتا عورت کو، مگر یہ چیز ثابت کر دکھائے ہیں کہ ہم برقعے میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اسی میں ہمارا جواب ہے کیونکہ عورت جو ہے نا کیسا رہنا، اس ایسا دور چل رہا ہے. شیطان جو ہے نا ہر طرف سے ایک تیر و تلوار کا کام کر رہا ہے. خاص کر جو ہے نا عورتوں پہ تو اتنے پریشانیاں آ گئے ہیں کہ عورت یہ نہیں کر سکتی، عورت وہ نہیں کر سکتی. مسلمان جو ہے نا ایسا دبا رہے ہیں اور کافر جو ہے نا مسلمان عورت ہر کچھ کر سکتی بول کے ان کو ننگے کر دے. دو طرف سے بھی جو ہے نا عورت ماری جا رہی. تو اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام جو ہے نا اعتدال سکھاتا ہے. اسلام میں عورت کو جو ہے نا پردے کے ساتھ رہ کے سب کچھ کرنے کا حکم ہے. سب کچھ مطلب اچھے کام کرنا، انہیں اپنی روزی روٹی خود کما سکتی، کھا سکتی اور جو ہے نا سب کو ایک راہ راست پہ لانے کا کام کر سکتی، دنیا کا کام کر سکتی، مضبوطی کے ساتھ ہم جی سکتی دنیا میں. ایسی نہیں ہے عورت، کمزور نہیں ہے عورت. اللہ تعالیٰ جو ہے نا مرد کے بالمقابل جو ہے نا عورت کو جو ہے نا بہت سارے خوبیاں عورت میں رکھے ہیں. اور کہتے ہیں نا بعض میں بولوں گی بہت بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، بہتوں کی زبان سے میں سنی ہوں کہ عورت جو ہے نا ناقص العقل ہے. مگر یہ بالکل غلط ہے. ناقص العقل ہے کس اعتبار سے یہ جملہ کہتے ہیں اس پہ غور نہیں کرتے ہم. کیا ہے ناقص العقل، کیوں بولا جا رہا ہے ایسا؟ ہم سمجھتے ہاں ہمارا کمزور ذہن ہے، جو ہے عورت جو ہے 2 گواہ ہونا ہے اور مرد کی جو ہے 1 گواہی ہونا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے کمزور ہیں ہمارے ذہن کے اعتبار سے، اس لیے ہم ناقص العقل ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. بلکہ عورت کو اللہ تعالیٰ اتنا ذہین بنا کر رکھا ہے. دیکھو ہم ہمارے گھریلو اعتبار سے سوچیں گے تو عورت ایک وقت میں 4 کام نمٹتی. ادھر بچے کو تیار کرتی، ناشتہ بناتی، ادھر کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین لگا دیتی ہے، ادھر شوہر کی کچھ تیاری کرنا ہے، آفس کو بھیجنا ہے، اس کی تیاری میں لگی رہتی ہے. ہر لحاظ سے 4 کام یکساں کرتی ہے. ایک دن کے لیے بھی مرد کو اگر یہ 4 کام کرنے کے لیے دیں گے تو ہرگز نہیں کر سکیں گے. تو اس اعتبار سے عورت ذہین ہے. مگر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اتنے ذہین ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا ایک جذبہ اتنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ عورت کے اندر، جذباتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ تھوڑا یہ ہو کے جھکاؤ آ کے ناقص العقل کا لفظ استعمال کرتے ہیں.
تو یہ بہت بڑی بات ہے. جذبات بھی اللہ تعالیٰ اتنے رکھیں, یہی جذبات کو اگر ہم دین پھیلانے میں لگائیں گے, یہی جذبات کو ہم دنیا کی عورتوں کو دین کی طرف مائل کرنے پہ لگا دیں گے تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا. یہ جذبے کو آج ہمارے ماؤں کی جو غلطیاں ہو رہی کہ میری بچی جو ہے ایسے کپڑے پہننے سے اچھی دکھ رہی, ویسے دکھاؤں میں نہیں جانا ہے. ایک اللہ والے جو ہے نا ضروری رحمت اللہ علیہ بول کے کیا بولے, قرآن کو جو ہے نا 3 جملوں میں سکھا دوں گا. قرآن کو 3 جملوں میں سکھا دوں گا. ایک جو ہے نا اللہ کی عبادت, جی رسول کی اطاعت, جی مخلوق کی خدمت. جی 3 جملوں میں قرآن کا پورا مجموعہ طور پہ تمہارے کو سکھا دوں گا. تو قرآن پہ عمل کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سوانح حیات ہمارے کو معلوم ہو جاتی ہے. اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ مرد کی نماز کو جو ہے نا اتنا پڑھے تو قبول ہو جاتی, عورت ذرا کم پڑھے تو قبول ہوتی, یا پھر عورت